بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز۔ آج ہم حدیث نمبر 8 جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے 7 احادیث جو ہیں وہ اپنے دوسرے پورشن میں سے، اسلامیات اختیاری کے دوسرے پورشن میں سے آپ نے 7 احادیث جو ہیں ترجمہ، تشریح اور کے ساتھ جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 8 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ جو ہے اس کو کرتے ہیں، پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ تو لفظی ترجمہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے انقاتل الناس کیا میں جنگ کروں لوگوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یشہدوا وہ شہادت دیں، گواہی دیں۔ کیا گواہی دے؟ اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ اور بے شک محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا پھر جب انہوں نے کر لیا، ذَلِكَ یہ کام، آسامو تو انہوں نے بچا لیے، منی مجھ سے، دماءہم اپنے خون، و اموالہم اپنے مال، الا مگر بحق الاسلام مگر اسلام کے کسی حق کی وجہ سے، وَهِيَ حسابہم اور ان کا حساب اللہ اوپر اللہ کے ہے، اللہ پر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت، تعارف اسلام اور کلمہ گو کے خلاف جو ہے جہاد کی ممانعت جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامحاورہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتیٰ یشہدوا یہاں تک کہ وہ گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ پھر جب انہوں نے یہ کام کر لیے، آسامو تو انہوں نے بچا لیے، منی مجھ سے، دماءہم اپنے خون، و اموالہم اپنے مال، الا بحق الاسلام مگر اسلام کے کسی حق کی وجہ سے، وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا ٹاپک جو ہے کہ کلمہ گو کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں کفار و مشرکین کے خلاف جنگ کا اعلان کروں اور اس وقت تک لڑائی جاری رکھوں جب تک وہ اسلام کی بنیادی باتوں کا اقرار نہ کر لیں۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو مسلمان ہونے تک جنگ جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے اور نعوذ باللہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس کا اعلان کیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر جو ہے وہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اگر چاہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اسلام کو قبول کر کے، چاہے تو ناشکرا بنے کفر اختیار کر کے۔ تو کوئی مجبوری جو ہے دین اسلام میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو زبردستی دائرہ اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ فمن شاء بس جو کوئی چاہے، فلیؤمن تو وہ چاہے تو ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے تو
وہ کفر کو اختیار کرے، یہ انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایمان لائے، چاہے تو کفر اختیار کرے۔ اس لیے جو اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے مکہ سے 10 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کیا تھا کہ اگر مسلمان ہونے تک جنگ جاری رکھنا فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صلح ہی کیوں کرتے۔ دراصل اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کفار جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور جنگ میں پہل کریں تو پھر ان کے خلاف جو ہے پوری قوت سے جنگ جو ہے وہ کی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی کوتاہی جو ہے روا نہیں رکھی جائے گی۔ اقاتل کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ سامنے لڑائی کرنے والا دوسرا گروہ موجود ہے، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے لڑتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا ضروری ہے۔ اور پھر جنگ کے نتیجے میں اگر کفار جو ہیں مغلوب ہو جائیں، آپ کے اختیار میں آ جائیں، تو ان کے لیے دو اختیار ہیں، انہیں کہا جائے گا کہ وہ کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور ان کا درجہ مسلمانوں کے مساوی ہو جائے گا، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں اور مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ اسلامی ریاست کے شہری کی طرح ان کے حقوق ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ نماز پڑھنے سے انکار کر دیں یا زکوٰۃ سے منکر ہو جائے تو ان کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کے خلاف جنگ نہیں کی جائے گی، اس کے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کی ظاہری صورتحال کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اور اس کی وضاحت دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا خون اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہو گیا، ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کوئی کافر جو ہے دوران جنگ جو ہے میرا ہاتھ کاٹے اور پھر درخت کی اوٹ میں جا کر یہ کہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے کسی حق کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے یا حدود کی صورت میں یا قصاص کی وجہ سے اگر اس کی جان اور مال لینا پڑے تو یہ جائز ہے، کیونکہ مسلمان ہونا کسی شرعی سزا سے اس کو نہیں بچا سکتا، کسی کو زبردستی دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کفار حملہ کریں اور پھر مسلمان اس کا بھرپور طاقت سے قوت سے جواب دیں گے، اگر مغلوب ہو جائیں تو ان کو اسلام کی دعوت دیں، اگر دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جزیہ ادا کریں گے۔ اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اور مسلمان جو ہیں اس کے جو ہے اعمال سے انہیں کوئی شک و شبہ ہو تو پھر بھی اس شخص کو جو ہے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کے دل کا حال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا خون اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے کوئی اور جو ہے وہ بڑا گناہ کیا ہے حدود اور قصاص کے معاملے میں یا کسی کو قتل کیا ہے تو پھر اس کو اس کی شرعی سزا پوری دی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اب ہم حدیث نمبر 8 جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، حدیث نمبر 9 کا۔ حدیث نمبر 8 ہم اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 9 جو ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کالا انہوں نے کہا سمیتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یقولو فرماتے تھے آپ ما نہیتکم ما جس چیز سے نہیتو میں منع کروں کم تم کو انہو اس سے جس سے میں تم کو منع کروں فاجتنبوہ پس اس سے باز رہو، وما اور جس چیز کا امرتو میں حکم دوں کم تم کو بھی ساتھ اس کے اور جس بات کا میں تم کو حکم دوں فاتو بجا لاؤ منہ اس میں سے تو اسے مقدور بر بجا لاؤ مستطاعتم مقدور بر یا جتنی طاقت تم میں ہو، فَإِنَّمَا پس بے شک اہلکا ہلاک کیا الذین ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے کثرت مسائلہم ان کے سوالات کی کثرت نے یا کثرت سوالات نے، واختلافہم اور ان کے اختلاف نے علی انبیائہم اپنے انبیاء علیہم السلام سے اختلاف نے، رواہ البخاری و مسلم اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9 جو ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو ہے وہ روایت کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کروں اس سے بچو اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اسے مقدور پر بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا کثرت سوالات نے اور انبیاء علیہم السلام سے ان کے اختلاف نے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو ہے 2 چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جو ہے وہ غیر ضروری اور کثرت سوالات سے پرہیز کرنا اور پھر اختلاف سے بچنا، انبیاء علیہم السلام سے اختلاف میں بچنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ تمام انبیاء علیہم السلام کی حیات مبارکہ کے جملہ صفات کی حامی ہے۔ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام میں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ آپ کو جو کتاب عطا کی گئی وہ بھی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، اس طرح اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پہ یہ بیان کر دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ وحی ہوتی ہے،
تو وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی متلو جس کی تلاوت کی جائے قرآن مجید، اور وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور خود قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے بلکہ ان کی ہر بات جو ہے وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت جو ہے وہ قرار دیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے بعد بے حد ضروری ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قرآن جو ہے کلیات کی کتاب ہے اور اصولوں کی کتاب ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پوشیدہ ہے۔ تو جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں یا جس چیز سے منع کریں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے ہر لحاظ سے مکمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام صفات جو ہیں وہ شامل کی گئیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کو وحی کا نام دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی گناہ کا سرزد ہونا جو ہے محال ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو لازم و ملزوم قرار دیا، تو پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے روگردانی کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرے گا۔ اور اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی کہ من اطاعنی، کہ جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصی اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دو چیزوں سے جو ہے وہ منع فرمایا، اور جن دو چیزوں سے منع فرمایا وہ پہلی امتوں کی ہلاکت کا باعث بنی۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، کثرت سوالات، کہ غیر ضروری سوالات جو ہے اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے کرنا جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا جو ہے حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس نے بار بار یہ سوال دہرایا، تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو امت مسلمہ کے ہر فرد پر حج جو ہے فرض قرار دیا جاتا۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام جو کچھ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں ان سے اختلاف کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کے انبیاء کرام جو ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرما دیں ان پر ویسے ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی کیلو کال کرنا یا حجت کرنا یا کثرت سوالات کرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس عمل کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو بار بار سوالات کرنا جیسے بنی اسرائیل کی عادت تھی، اور
ان کی کثرت سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں بھی بڑھا دیں۔ جیسے انہیں جب گائے کے ذبح کا جو حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو۔ تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ان پر یہ سلسلہ مزید جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت سوالات اور انبیاء علیہم السلام سے اختلاف سے منع فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔